السلام علیکم. یہ پیپر ہے اکتوبر نومبر 2023 کا، اور پیپر 2-1 ویریئنٹ 1 کا پیپر 2 ہے. اسے آج سالو کرتے ہیں ہم. اور اس کا پہلا کوشچن ہے: پاپولیشن آف اے ٹاؤن از 36,400. 23% آف دا پاپولیشن آر ایجڈ انڈر 18 and under. Work out the number of people in the town age over 18. تو سمپل کوشچن ہے. اس میں آپ نے 23% آف 36,400 کرنا ہے. اس کو سمپلیفائی کریں تو یہ 8,372 نکلتا ہے. اب اس ویلیو کو آپ نے مائنس کر دینا ہے 36,400 میں سے. تو یہ آپ کے آنسر آ جائے گا 28,028. بی پارٹ میں وہ کہہ رہے ہیں ولیج دا ریشو آف ایجز آف دا پاپولیشن از انڈر 18 ریشو 18 to 60 ریشو اوور 60. تو انڈر 18 کی ریشو 4 ہے، 18 to 60 کی 11 ہے، اور اوور 60 کی 5 ہے ریشو. There are 890 people 8 over 60. Work out the total number of people in the village age 60 and under. تو آپ کیا کریں، اس میں 890 جو کہ ٹوٹل لوگ ہیں اوور 5 ہے آپ کا اوور 60 کا. تو یہ ویلیو آپ کی آ جاتی ہے 178. یہ ایکچولی 178 لوگ ہیں، تو یہ اوور 60 ہیں. اب آپ نے انڈر 18 کیلکولیٹ کرنا ہے. تو انڈر 18 کی ریشو 4 ہے، تو 4 کو 178 سے ڈائریکٹ ملٹیپلائی کر لیں تو اس کے لوگ آ جائیں گے. کتنے ٹوٹل 712. اسی طرح ناؤ فائنڈ پیپل 18 to 60. اس کی ریشو 11 دی ہوئی ہے، تو 11 into 178 کر لیں تو یہ اس کے ٹوٹل لوگ آ جائیں گے. تو اب ان کو آپ ایڈ کر لیں تو 2670 یہ آپ کا آنسر آ جائے گا. سی پارٹ میں in 2012 the population of a city was 702,800. In 2020 population was 678,202. Calculate percentage decrease in the population from 215 to 220. تو آپ اس کا ڈیکریز پہلے دیکھ لیں کتنا آیا ہے. تو 702,800 مائنس 678,202 یہ مائنس کرنے سے ڈیکریز کا پتہ چلے گا، ڈیوائڈیڈ بائی اوریجنل ویلیو وچ از 702,800 انٹو 100. تو یہ طریقہ ہے پرسنٹیج ڈیکریز کا. سمپلیفائی کر لیں اسے تو 3.5% آنسر. پاپولیشن آف سٹی انکریز بائی 12% بٹوین 1980 اینڈ 2015. کیلکولیٹ دا پاپولیشن آف دا سٹی ان 1980. تو 1980 والا ایکس کر لیں آپ. تو اس میں 12% یہ کیونکہ انکریز کی بات کر رہا ہے تو 100 میں 12 کو ایڈ کر لیں. تو 112 اوور 100 انٹو ایکس از ایکول ٹو یہ جو اس کی پاپولیشن ہے 702,800. تو ایکس کو سبجیکٹ کریں تو یہاں سے ایکس کی ویلیو ہوگی جو کہ آپ کا ریکوائرڈ آنسر آ جائے گا. اب ایک ٹیبل دیا ہوا ہے پاپولیشن اینڈ ایریا آف سم کنٹریز. تو اس میں وہ پہلے پارٹ میں پوچھ رہا ورک آؤٹ ہاؤ مینی مور پیپل لیو ان بحرین دین ان مالدیو. تو بحرین اور مالدیو کا آپ ڈفرینس نکال لیں پاپولیشن کا. اب اس کا کیونکہ یہ اس فارم میں دیا ہوا ہے
تو آپ 10 کی پاور سیم کریں آپ. تو 10 پاور 6 کو میں 10 پاور 5 بنا سکتا ہوں, یعنی 10 پاور 1 انٹو 10 پاور 5 کر کے. تو یہ ویسے کہ ویسے لکھ لیں آپ. اب 1.54 کو 10 سے ملٹیپلائی کر لیں, 15.4 ہو جائے گا. تو اب آپ سمپلی مائنس کر لیں 15.4 مائنس 3.92 تو 11.48, اور وہ آپ کامن لے لیں. تو یہ اب اسٹینڈرڈ فارم سے آؤٹ ہو گیا, تو ڈیسیمل کو ایک ڈیجٹ پیچھے کی طرف موو کریں. تو 1.142 انٹو 10 پاور ایک ڈیجٹ موو کیا تو 5 میں 10 پاور 5 میں ایک ڈیجٹ 1 ایڈ کر لیں تو 6 ہو جائے گا. تو یہ آپ کا آنسر آ جائے گا. پھر population density of a country is the number of people per square kilometer. Which of these countries has the highest population density? Show how you decide. تو population density کا یہ فارمولہ ہے population divided by area. تو سب کا آپ ڈیوائڈ کر کے دیکھ لیں. بنگلہ دیش کا 1.60 انٹو 10 پاور 8 ڈیوائڈ بائی اس کی پاپولیشن سے, تو یہ آپ کا پاپولیشن ڈینسٹی آ گئی بنگلہ دیش کی. اسی طرح بحرین کی کر لیں, اس کی پاپولیشن ڈیوائڈ بائی ایریا, یہ اس کی پاپولیشن ڈینسٹی آ گئی. مالدیف کا بھی کر لیں, تو یہ اس کی پاپولیشن ڈینسٹی آ گئی. اسی طرح لیبنان کی کر لیں, تو یہ سب کی پاپولیشن ڈینسٹیز آ گئی. تو ہائیسٹ پاپولیشن ڈینسٹی اب آپ کو نظر آ رہی ہے وچ از بحرین. اس کوشچن میں یہ رائٹ آن دا اکویژن آف دا لائن آر. تو یہ 2 سے ایکس ایکسس میں 2 سے گزری ہے, تو یہ سمپلی ایکس از اکول ٹو 2 بنتی ہے. ڈرا دی امیج آف ٹرائنگل اے آفٹر ریفلیکشن ان دا لائن آر. تو اب لائن آر میں ٹرائنگل اے کا ریفلیکشن ڈرا کرنا ہے. تو آپ اس کے ہر پوائنٹ کو اس کا ڈسٹینس کاؤنٹ کر لیں, اور لائن آر کے دوسری طرف اس کا ڈسٹینس مارک کر لیں. یہ تینوں میں نے کر لیے ہیں, اب ان کو آپ جوائن کر لیں. تو یہ آپ کا ریفلیکشن آ جائے گا. ڈسکرائب فلی دا سنگل ٹرانسفارمیشن دیٹ میپس اے آن ٹو بی. تو اے آن ٹو بی یہ روٹیشن ہو رہی ہے 90 ڈگری کی اینٹی کلاک وائز. آپ اے کو اینٹی کلاک وائز 90 ڈگری روٹیٹ کر کے بی پہ لائیں تو فٹ اس کے اوپر بیٹھے گا. اب اس کا فلی ڈسکرپشن میں ہمیں یہ لکھنا ہے 90 ڈگری اینٹی کلاک وائز. اب اس کا سینٹر آف روٹیشن بتانا ہے, تو آپ اس کو اوریجن بن رہا ہے وہ کیسے کہ آپ اس کی 2 کارسپونڈنگ پوائنٹس کو جوائن کریں اور اس کا پرپینڈیکولر بائی سیکٹر ڈرا کر لیں. ہوپ فلی آپ لوگوں کو پتہ ہے کس طرح کرتے ہیں. مور دین ہاف کمپس کھول کے دونوں طرف آرک لگائیں, اور دوسرا کارسپونڈنگ پوائنٹ یہ والا لے لیا میں نے, اس کا پرپینڈیکولر بائی سیکٹر. اب کیونکہ میں اس کو بغیر کمپس کے کر رہا ہوں, میں آئی ڈی اے سے کر رہا ہوں, تو یہ جہاں کراس کرے گا نا وہ پوائنٹ سینٹر آف روٹیشن ہوگا. تو یہ آلموسٹ دیکھیں اوریجن پہ سے گزر رہا ہے, تھوڑا اس سے آگے آیا کیونکہ یہ میں ایگزیکٹلی کمپس یوز نہیں کر رہا. تو آپ نے اس کا اوریجن لکھ دینا. تو یہ اس کی فل ڈسکرپشن ہے. کوشچن نمبر 3 میں the equation of line L is 4y equal x minus 5 find the gradient of the line. تو اس کو y is equal to mx plus c کی فارم میں کریں, تو x کے ساتھ جو آئے گی ویلیو وہ گریڈینٹ ہو جائے گی, تو 1/4. کوآرڈینیٹس آف دا پوائنٹ ویئر لائن L crosses a y axis. تو جب یہ y axis کو کراس کرے گی وہاں پہ ڈیفینیٹلی x کوآرڈینیٹ 0 ہو جائے گا. تو اس کو سمپلیفائی کریں گے تو -5/4 نکلے گا.
ایکس کی جگہ 0 لکھیں تو 1/4 انٹو 0 تو آپ کے پاس y از اکول ٹو -5/4 بچ جاتا ہے. تو یہ اس کے کوآرڈینیٹس آ جائیں گے. A is a 0.45, B is a .-28. Find the length of the line AB. تو x1 y1 کر دیں, x2 y2 کر دیں اور فارمولا لکھیں, اس میں بڑے احتیاط سے ویلیوز پٹ کریں اور اس کو سمپلیفائی کریں تو یہ آپ کا آنسر آ جائے گا 6.71. Find the equation of the line AB. Give your answer in the form y is equal to mx plus c. تو اے اور بی کے کوآرڈینیٹس لکھیں, اس میں x1 y1 x2 y2, پھر اس کا گریڈینٹ نکالیں y2 minus y1 over x2 minus x1. تو گریڈینٹ -1/2 آ گیا تو y is equal to mx plus c. تو y is equal to -1/2x plus c. اب آپ اے کے کوآرڈینیٹ یا بی کے کوآرڈینیٹ پک کر لیں, تو میں نے اے کے پک کر لیے ہیں. y میں 5 x میں 4 لکھنا ہے میں نے. اب اس کو سمپلیفائی کریں تو آپ کے پاس سی کی ویلیو آ جاتی ہے 7. یہ واپس اس میں پٹ کر دیں تو y is equal to -1/2x plus 7 آپ کی ایکویژن آ جائے گی. These are the first 5 terms of a sequence. Find the next term. تو آپ اس کا ڈفرینس چیک کریں. 7 7 7 7 آ رہا ہے, یعنی 12 - 5 19 - 12 اس طرح کرتے سارے ڈفرینس ایک جیسے آئے ہیں. تو اگلے میں آپ ایڈ کر لیں 733 میں, تو آپ کا نیکسٹ آ گیا ٹرم آف دا سیکوینس. nth ٹرم اس کا بتانا ہے تو اس کا فارمولا بنتا ہے, کیونکہ یہ لینئر ہے سیکوینس. لینئر سیکوینس کا مطلب جس کا پہلا ڈفرینس ہی ایک ہی جیسا ہو تو اس کو لینئر کہتے ہیں. تو a + n - 1 انٹو ڈی. اے جو ہے وہ ویلیو آف فرسٹ ٹرم ہوتی ہے, ڈی کامن ڈفرینس کو کہتے ہیں. تو پہلی ٹرم فرسٹ ٹرم 5 ہے, ڈفرینس اس کا 7 ہے. تو اے کی جگہ اس کی ویلیو, ڈی کی جگہ اس کی ویلیو لکھیں اور اس کو سمپلیفائی کر لیں تو 7n - 2 اس کا آنسر آ جائے گا. tk and tk plus 1 are consecutive terms of sequence. The sum of these two terms is 703. Find the value of k. تو اب وہ k اس نے لکھ دیا ہے, آپ اس کو 7k - 2 کر لیں. وہ جو اوپر آپ نے 7n - 2 نکالا ہے, ایکچولی یہ اب k کی ٹرم میں آپ نے بتانا ہے اسے. تو 7k - 2 plus 7k plus 1 minus 2 is equal to 703. تو اس کو اب آپ سمپلیفائی کر لیں تو k کی ویلیو آپ کو اس سے پتہ چل جائے گی 50. B part an expression for the nth term of a different sequence is n² plus an plus b. First term of the sequence is 3, third term of the sequence is 19, sixth term ہم نے بتانی ہے. تو فرسٹ ٹرم میں آپ بتانی ہے تو n کی جگہ 1 ڈالیں اور اس کو سارے کو از اکول ٹو 3 کر لیں. اس کو سمپلیفائی کریں تو یہ 2 از اکول ٹو اے پلس بی, یہ آپ کی فرسٹ ایکویژن بن گئی. تھرڈ ٹرم آف سیکوینس 19 ہے تو n کی جگہ 3 لکھیں اور از اکول ٹو 19 کر لیں. تو یہ آپ کی دوسری ایکویژن بن گئی. اب اس کو سائملٹینیسلی سالو کر لیں, جسٹ سائن چینج کرنے سے یہ سمپلیفائی ہو جائے گا. اے کی ویلیو 4 آ گئی اور یہ آپ اے پلس بی ایکوز 2 میں ڈال دیں اے کی ویلیو تاکہ بی کا پتہ چل جائے. تو بی -2 ہو گیا. اب ٹی این اکول n² پلس اے این پلس بی ہے تو n² پلس 4n - 2 آ گیا. تو
تو ٹرم 6 کیسے بتائیں گے؟ n کی جگہ 6 لکھ دیں. تو ٹرم 6 کی ویلیو کا آپ کو اس طرح پتہ چل جائے گا which is 58. کویشچن نمبر 5 میں یہ ٹائم ٹیبل دیا ہوا ہے اور اس میں یہ پوچھ رہا ہے ورک آؤٹ ہاؤ لانگ دا بس ٹیکس ٹو گیٹ فرام دا ٹاؤن اسکوائر ٹو دا بزنس پارک. تو آپ اس کا ڈفرینس دیکھ لیں کتنا ہے. تو بزنس پارک کا ہے 7:16، اس میں -6:30 کر لیں تو یہ آپ کا 46 آتا ہے، یعنی 46 منٹس. Tom arrives at the railway station 7:12. He gets on the next bus to airport. Find the time he arrives at the airport. تو آپ اس میں دیکھیں کہ یہ 8:15 بنتا ہے ریلوے اسٹیشن پہ 7:12. ہی گیٹس آن دا نیکسٹ بس. تو اب آپ اس پہ دیکھ لیں کہ 7:12 سے اگر وہ پہنچتا ہے تو نیکسٹ بس اس کو کون سی وہ مل سکتی ہے. تو یہ 8:15 والی بس پکڑ سکتا ہے. آپ ایئرپورٹ والی لائن میں چیک کر لیں. بی پارٹ میں یہ کمولیٹیو فریکوینسی ہے اور اس کا وہ یوز اے ڈائیگرام ٹو ایسٹیمیٹ دا نمبر آف ورکرز ہوز جرنی ٹک لیس دین 30 منٹس. تو لیس دین 30 منٹس، یہ 30 سے آپ چاہیں کورسپونڈنگ وائی ایکسس پہ دیکھیں. اب اس کو آپ ریڈ کریں تو یہ بنتا ہے دیکھیں 40 سے 60 20 ہے نا. تو یہ 5 1 2 3 4 5 چھوٹے بلاکس ہیں تو اسے ہر بلاک 4 کا بنتا ہے. تو 40 میں یہ 1 2 3 4، یہ آپ کا بن جائے گا 56. نمبر آف ورکرز جرنی ٹک لیس دین 30 منٹس 56 ہو گیا. انٹر کوارٹائل رینج ہوتا ہے اپر کوارٹائل مائنس لوور کوارٹائل. اپر کوارٹائل ہوتا ہے 3/4 آف دا ٹوٹل فریکوینسی. تو ٹوٹل فریکوینسی 160 ہے، یعنی یہ آپ کا آ جائے گا. لوور کوارٹائل 1/4 آف دا ٹوٹل فریکوینسی. تو اپر کوارٹائل 120، لوور کوارٹائل 40. تو یہ آپ نے گراف سے جا کے دیکھنا ہے کہ 120 کا کہاں آتا ہے، وہ ویلیو آپ نے ریڈ کرنی ہے. اور ایچ اسمال بلاک ریپرزینٹ 2 ایکس ایکسس پہ تو ہے. اچھا یہ 20 والا میں نے غلط کر دیا تھا، یہ صحیح جگہ پہ 40 پہ لانا ہے آپ نے. 40 پہ بھی نہیں، یہاں پر یہ 24 بنتا ہے. تو 54 minus 24 30 minutes. Percentage of worker whose journey took longer than 1 hour. Longer than 1 hour یعنی 60 minutes. یہ اس کی وائی ایکسس پہ ریڈنگ لیں 132 بنتی ہے. تو 160 minus 132 کریں، ڈیوائڈ بائی 160 کریں انٹو 100 کیونکہ پرسنٹیج بتانی ہے. تو 17.5. Chen's journey to work is a distance of 37 kilometer. Correct to the nearest kilometer. His journey on Monday takes 43 minutes. Correct to the nearest minutes. Calculate the lower bound of the average speed
for this journey. Give your answer in kilometer per hour. Okay, distance किलोमीटर अपर बाउंड इसका है, इसमें क्योंकि ये होल नंबर है तो 0.5 ऐड कर दें. लोअर बाउंड इसका है, इसमें 0.5 कम कर दें, 36.5. टाइम है 43. अपर बाउंड इसका ये भी होल नंबर है तो 43.5 अपर बाउंड और लोअर बाउंड 42.5. फिर एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो 36.5 डिवाइड बाय 43.5. अच्छा, ये इसका क्योंकि हमने लोअर बाउंड ऑफ एवरेज स्पीड, तो ऊपर जो है वो छोटी वैल्यू होनी चाहिए और नीचे बड़ी वैल्यू, तब लोअर बाउंड निकलेगा एवरेज स्पीड का. तो क्योंकि नीचे जो है टाइम वो मिनट्स में था, उसको डिवाइडेड बाय 60 कर लें तो उससे आपका वो आवर्स में आ जाएगा. आप इस सारे को कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो 0.725 आवर्स, यानी ये चले मैं सिंपल कर लेता हूँ इसको. 36.5 डिवाइड बाई 0.725, 50.3 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ है ABCD रेक्टेंगल विद एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. AB जो है वो x है और रेक्टेंगल DEFG इज रिमूव फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल ABCD. AE equals CG equals 2 centimeter. Write down expression in terms of x. तो BC में x की टर्म में अगर मैं करता हूँ तो क्या लिखूँगा? एरिया इक्वल लेंथ इंटू विड्थ होता है. एरिया की जगह 30 लिखें, विड्थ की जगह x कर लें तो BC जो हो जाएगा वो 30/x आ जाएगा. शो दैट द शेडेड एरिया इज गिवन बाय दिस. ओके, अब इस बड़े रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल को माइनस करेंगे तो शेडेड एरिया आ जाएगा. तो ये वैल्यूज़ लिखनी मैंने डायग्राम के ऊपर. G से D तक x-2 होगा. ED जो होगा वो आपका 30/x-2 होगा. अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मतलब ABCD माइनस DEFG. तो ABCD का आ गया 30 माइनस एरिया ऑफ DEFG आएगा 30/x-2 इंटू x-2. तो अब ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनको अगर आप मल्टीप्लाई ध्यान से कर लें तो ये वैल्यू निकलती है. तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है हमने जस्ट. तो ये आपका वो निकल आया जो मांग रहा है. तो आगे लिखते हैं शोन. सी पार्ट में अब वो इसी गिवन इक्वेशन में y की जगह x की जगह उसकी वैल्यू 14 लिख दें तो उसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 28.3 आ गया. अब वो कह रहे इस ग्राफ को ड्रॉ करें तो x2 है, y 30 है. तो ये आपका पहला पॉइंट ये टॉप पे आ गया y एक्सिस पे. मैंने रेड डॉट डाला है. फिर x3 तो y 22, ये यहाँ पे x3 बन रहा है और y को आपने 22 यहाँ पे. x4 y 19 तो यहाँ पे आता है 19 तकरीबन. x6 और y 18 ये तो सिंपल था. x8 और 19.5 यहाँ पे आता है 19.5. आप भी इसके ब्लॉक्स को ध्यान से अगर देखें आपको समझ आ जाएगी कहाँ हमने पॉइंट करना है.
x10 اور y22 یہاں پہ آتا ہے، یہ بھی سمپل تھا. x14 اور y28 یہاں پہ آ گیا. اب ان کو آپ جوڑ دیں سارے دھیان سے. تو میرے تھوڑا ہل گیا ہے، مگر آپ پینسل سے کریں گے تو یہ اتنا زیادہ شیکی نہیں بنے گا. تو یوز یور گراف ٹو فائنڈ ڈائمینشن آف دا ریکٹینگل اے بی سی ڈی. دا شیڈیڈ ایریا از 24. تو 24 پہ آپ سیدھی لائن لگائیں اور اس پہ لکھیں y از اکول ٹو 24. تو یہ جہاں سے یہ بلو کرو کو کٹ کرے وہاں سے اس کا ایکس آپ نے ریڈ کرنا ہے. ایک یہ اور ایک یہ. تو پہلا تو آپ کا 27 بن رہا ہے، سوری 2.7. دوسرا آپ کا بن رہا ہے 11. تو یہ آپ لکھ دیں آنسر اسپیس میں. پھر آتا ہے کوشچن سمپلیفائی 7a مائنس 4b پلس مائنس 2a پلس b. تو یہ اے والے کو کر لیں اور بی والے کو 5a مائنس 3b. ایکسپینڈ اینڈ سمپلیفائی. پہلے 3 کو اندر ملٹیپلائی کریں، پھر 5 کو بریکٹ میں ملٹیپلائی کریں، پھر سمپلیفائی کر لیں لائک ٹرمز کو. تو 11x پلس 1. سالو 6x اسکوائر مائنس 2x مائنس 9 ایکول 0. تو یہ ڈیسیمل میں آنسر مانگے تو شیورلی یہ کوڈریٹک فارمولا لگے گا. تو a از اکول ٹو 6، b از اکول ٹو مائنس 2، c از اکول ٹو مائنس 9. جسٹ اس کو آپ پلیس کرتے ہیں اس فارمولے میں جہاں جہاں جو ویلیوز آنی ہیں. دھیان سے بہت کوئی غلطی نہ ہو. تو پھر آپ کیلکولیٹر ہے کیونکہ وہ تو آسان کر دیتے ہیں. ایکس 1.40 اور مائنس 1.07 یہ آپ آنسر اسپیس میں لکھ لیں. ڈی پارٹ ایکس اوور 4 ڈیوائڈ 2 اوور وائی. تو یہ ڈیوائڈ کو ملٹیپلائی میں کر لیں اور اس کے آگے جو ہے فریکشن اس کا ریسیپروکل کر لیں، y/2 ہو جائے گا. پھر اس کو ایکس وائی اوور 8 اس کا آنسر آ جائے گا. اس فریکشن میں x مائنس 5 اور 2x پلس 1 ایلسیم آ جائیں گے اور کراس ملٹیپلائی کر لیں. تو 3 ملٹیپلائی ہو جائے گا 2x پلس 1 سے، 7 ملٹیپلائی ہو جائے گا x مائنس 5 سے. پھر اس کو سمپلیفائی کریں. تو یہ آپ کا آنسر ہے. کوشچن نمبر 8 میں یہ رائٹ آن دا موڈ. تو موڈ تو ہوتا ہے جو سب سے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہو، جس کی فریکوینسی سب سے زیادہ ہو. تو 1 از دا موڈ، اس کی فریکوینسی 11 ہے. میڈین تو آپ دیکھیں یہ 40 ہے ٹوٹل. تو اس کو آپ ڈیوائڈ بائی 2 کریں تو یہ 20. اب کیونکہ ٹیبل میں دیا ہوا ہے 40 ڈیوائڈ بائی 2 تو یہ 20 آتا ہے. تو 20 اینڈ 21 ہم نے دیکھنے کس بلاک میں آ رہا ہے. تو یہ آ رہا ہے 7 پلس 11 18. 18 کے آگے بلاک میں 9 ویلیوز ہیں، تو اسی بلاک میں آ رہا ہے 20 اور 21. تو اس کے اوپر جو 2 لکھا ہوا ہے وہ اس کا میڈین ہو جائے گا. مین کا فارمولا ہے جب ٹیبل میں دیا ہو تو سم آف ایف آف ایکس اوور سم آف ایف آتا ہے. تو فریکوینسی انٹو ایکس 0 انٹو 7 پلس 1 انٹو 11 پلس 2 انٹو 9 پلس 3 انٹو 5 پلس 4 انٹو 6 پلس 5 انٹو 2 ڈیوائڈ بائی سم آف دا فریکوینسی. وہ ایکچولی 40 بنتی ہے مگر میں نے وہ لکھ دیا ہے. تو اس کے 78 over 40 which is 1.98. One of the 40 children is chosen at random. Find the probability that this child read 4 or more books. 4 or more books والے جو بچے ہیں وہ دیکھ لیں ٹیبل میں سے کتنے ہیں. تو 6 plus 2 8 8 بچے ہیں. تو 8 over 40 سمپلیفائی کر لیں 1 over 5.
There are 10 books on the shelf. 7 of the books are fiction, 3 are non-fiction. Sanjay takes a book from the shelf at random, looks at it and replaces it. He then takes another book from the shelf at random, looks at it and replaces it. Find the probability that one book is fiction and other book is non-fiction. तो 7/10 पहला एंड 3/10, क्योंकि वो रिप्लेस कर रहा है तो आपने डिनोमिनेटर वही रखना है. और को हम ऐड करते हैं. 3/10 भी तो ले सकता था इंटू 7/10. तो ये आप सारे सॉल्व करें तो 21/50 बन जाएगा. फिर Mona takes 3 books from the 10 books on the shelf at random without replacement. Find the probability that only one of the books she takes is fiction. तो पहले वो फर्ज करें वो पहली बुक उठाती है फिक्शन की, तो 7/10 हो जाएगा, और दूसरी वो फिर 3/9 होगा, इंटू फिर तीसरी बुक 2/8 होगा. इसको आप मल्टीप्लाई बाय 3 करें क्योंकि उसने 3 किताबें उठाई हैं. तो इस और सॉल्व करें तो 7/40. क्वेश्चन नंबर 9 में डायग्राम दिया हुआ है, सारी उसने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, एंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है आपको ABC वो भी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म वो कह रहा है, और गिव द यूनिट्स ऑफ योर आंसर वो भी पूछ रहा है. तो ये एक्चुअली फेस एरिया इनटू डेप्थ करेंगे तो ये आपका बन जाएगा इसका वॉल्यूम. तो फेस एरिया आप गिवन है, सिंपली आप उसको और क्यूबिक सेंटीमीटर इसका यूनिट है. AC को कह रहा है शो करो 14.0 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स पे. तो आपने क्या करना है, इसको एरिया इक्वल टू 1/3 into side into side into ये फार्मूला यूज करें. एरिया 34.4 दिया हुआ है, साइड है 6 into x sin x to 5. सारे को x को कंसिडर करें, कैलकुलेट करें. ये AC लेंथ आ जाएगी 14.0 दोनों में. सरफेस एरिया का प्रिज्म इसमें आप है सरफेस एरिया निकालना. तो BC की लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये BC का 4 प्लस 14 calculate and add their areas. तो जो ट्रायंगल्स हैं उनका एरिया तो खुद ही दिया हुआ था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें. और 3 रेक्टेंगल्स जो हैं वो एक है 20 into 14 प्लस 20 into 11.64 प्लस 6 into 20. देख लें आप वो डायग्राम से समझ कौन कौन से रेक्टेंगल्स बन रहे हैं. तो 702 इसका आंसर आ जाएगा.
اس میں کیوبائڈ ہے ود اسکوائر بیس ہے, ہائٹ دی ہوئی ہے, والیوم دیا ہوا ہے. تو پی کیو کی لینتھ, تو پی کیو کی لینتھ کے لیے آپ پہلے نیچے ڈائیگنل ایک بنا لیں. والیوم کا فارمولا ہے لینتھ وڈتھ ہائٹ, تو یہ آپ کا آ جائے گا ایکس کی ویلیو پازیٹیو لے لیں. اب پی آر کا اسکوائر پیتھاگورس تھیورم, تو پی آر 4.9 پی کیو جو ہے اس کا وہ کر لیں پیتھاگورس تھیورم. یہ ڈائیگرام پہ آر نہیں لکھا ہوا, میں نے ایسے ہی لکھ دیا ہے. اچھا, یہ ایک سرکل ہے, ڈائمیٹر اے سی او بی ڈی ہے, شو کرنا ہے او اے بی کانگرنٹ ہے ٹرائنگل او ڈی سی کے, ریزن دینا ہے ساتھ ساتھ. تو یہ آپ او اے از اکول ٹو او ڈی ریڈیائی ہے ریزن, او بی از اکول ٹو او سی یہ بھی ریڈیائی ہے, یہ بھی ریزن ہے. اور اینگل اے او بی ایکول اینگل ڈی او سی, ورٹیکلی اپوزٹ اینگلز ہیں, یہ ریزن ہے. تو ٹرائنگل او اے بی از کانگرنٹ ٹو ٹرائنگل ڈی او سی, تو دو لینس ہیں اور ایک اینگل ہے, تو ایس سے ایس یہ ریزن ہے کہ سائڈ اینگل سائڈ سے یہ کانگرنٹ ہو جاتے ہیں. بی پارٹ ڈائمیٹر 10 ہے, اے بی 9 ہے, ڈفرینس بٹوین سرکمفرنس آف دا سرکل اینڈ پیریمیٹر آف دا شیڈڈ شیپ. تو یہ دیکھیں اس میں ہم نے ڈفرینس بتانا ہے, تو اس پہ لکھ لیں اے بی 9 ہے اور اے او 5, تو او بی بھی 5, وہ میں نے لکھ دیا ریڈیس. اب سرکمفرنس کا فارمولا 2 پائی آر ہے, تو 2 پائی انٹو ریڈیس 5 ہے, تو یہ آپ کا بن جاتا ہے 10 پائی. ادھر سے کوسائن رول لگائیں تو یہ اینگل اے او بی آپ کا آ جائے گا 9 اسکوائر ایکوز 5 اسکوائر پلس 5 اسکوائر مائنس 2 انٹو 5 انٹو 5 کاس آف اے او بی. تو اے او بی کو سبٹریکٹ کریں تو 51.6 ڈگریز. آرک لینتھ اب آپ نکال سکتے ہیں, تھیٹا اوور 360 انٹو 2 پائی آر, تھیٹا آپ کے پاس 51.6 ہے اوور 360 انٹو 2 انٹو پائی انٹو 5, یہ 4.5 آ گیا. اب 2 ٹائمس 9 پلس 4.5 یہ 27.02. اب 10 پائی مائنس 27.02 43.9 4.39. دس از اٹ, یہ میرا فون نمبر ہے, کانٹیکٹ نمبر, اور نیکسٹ پیپر کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.